الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. آپ اللہ کے پیارے اور لاڈلے اتنے نبی ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء. آدم علیہ السلام کی نسل میں ہونے والا جو بھی انسان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اللہ نے اس کو بنایا اس قسم کا ہے. اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس کی جو آرزویں ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، پھر اس کے سامنے دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں یہ اس قسم کی ہیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ اس انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہوتا رہتا ہی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں کوئی ہو اور اس کے باوجود وہ بھول چوک یا کسی قسم کی خطا سے پاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان تمام ہی اس قسم کے ہیں کہ ان سے کوئی نہ کوئی غلطی بھول چوک ہو جاتی ہے اگر، تو کیا کیا جائے اس کا؟ اب اس کے دو علاج جو معلوم ہوتے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں جی انسان کو سزا دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت جو اس کے غصے کے اوپر غالب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو اس کے گناہ یا اس کی غلطی یا بھول پر یا چوک گیا کسی جگہ، اس کو ٹائم دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اپنی بات سے یہ معافی مانگ لے، استغفار کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس کی رحمت کا غلبہ ہے کہ انسان کو موقع دیا جاتا ہے، اے انسان تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے بندے اور تو جہنم کی سزا نہیں سہ سکتا، میرے بندے میں تجھے موقع دیتا ہوں، معافی مانگ لے مجھ سے، استغفار کر لے۔ تو یہ جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ موقع کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہی موقع کہ یہ جو انسانوں کو، ہم انسانوں کو یہ جو ہم سانس لیتے ہیں کبھی کر کے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ ہر سانس کے اندر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا ہی رہے، یہ انسان کو موقع ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ عبادات جو ہیں، یہ نماز بھی اس بات کا ایک انسان کو موقع دیا جاتا ہے، میرے بندے، یہ کہا نہیں جاتا حی علی الفلاح، نماز کی طرف آنے والو، نماز کو قائم کرنے والو، یہی نجات کا طریقہ ہے، فلاح کا طریقہ ہے۔ یہ نماز جو ہے یہ انسان کو دی گئی، بندے آ جاؤ میری طرف اور میرے سامنے چک کے مجھ سے معافی مانگ لو، یہ بھی انسان کو موقع دیا جائے۔ اسی طریقے سے زندگی میں بے شمار دفعہ انسان کو موقع دیا جاتا ہے، فوراً اس کی پکڑ نہیں کی جاتی، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ وہ جو مواقع انسان کو دیے جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے معافی مانگ لے، ان مواقع میں سے ایک موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان بھی ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے۔ اے انسان تجھے موقع دیا جاتا ہے، آج بھی اللہ کی طرف پلٹ آج بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اے میرے بندے گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور میری جنت کی طرف تم آ جاؤ، میں چاہتا یہی ہوں۔ یہ انسان جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا گیا، یہ انسان جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی، یہ انسان جس کو اپنے سامنے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ انسان جس کی بیوی بنا کے اس کو کہا جاؤ اور تم جنت میں جاؤ، تمہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ایسی انسان کی فضیلت اور ایسی انسان کی قدر، اس کا معیار، یہ انسان جو ہے اس کو جہنم کے اندر پھینکنے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ مومنوں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، آپ نے یہ بات کہی، فرمایا لوگو وہ بندہ جو ہے نا وہ ذلیل ہو گیا سمجھ لو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کون بندہ ذلیل ہو گیا؟ میں ذلیل و رسوا وہ انسان ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس کے باوجود وہ جنت نہیں جا سکا، پھر بھی جہنم کے اندر چلا گیا۔ استغفر اللہ، اس کو چاہیے تھا ماہ رمضان آیا،
یہ جہنم کے دروازے بند تھے، یہ جہنم کے دروازوں کو توڑ توڑ کے یہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کو چاہیے تھا اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاتا، اگر داخل نہیں ہوا تو سمجھے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ ماہ رمضان آیا اس لیے تاکہ بندے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ ممبر کے اوپر چڑھے تو آپ نے آمین اونچی آواز میں کہا۔ 3 دفعہ 3 سیڑھیوں کے اوپر نبی علیہ السلام چڑھے تو آپ نے آمین آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو کبھی اونچی آواز میں آمین ممبر کے اوپر چڑھتے وقت کبھی نہیں کہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ابھی جبرائیل آئے تھے، جس وقت میں اوپر چڑھنے لگا تھا نا سیڑھیوں کے اوپر، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک بد دعا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد دعا ہے جبرائیل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بد دعا ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا پھر اس نے اللہ سے معافی لی نہیں، سارا ماہ رمضان کاروبار میں ہی گزار دیا، سارا ماہ رمضان دن سے لے کے شام تک کپڑے ہی بیچتا رہا، جوتیاں ہی بیچتا رہا، سارا ماہ رمضان دن سے لے کے شام تک سبزیاں ہی بیچتا رہا، دوسرے کام ہی کرتا رہا، اللہ کی طرف اس کو آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ میں جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور پھر معافی نہیں ملی، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، یہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے، الگ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل نے یہ بات کہی نا تو جبرائیل نے ساتھ کہا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اوپر آمین کہیں، میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آمین کہیں کہ ماہ رمضان زندگی میں آیا اور انسان بغیر ماہ رمضان چلا گیا اور اس کو بخشش نہیں ملی ہی نہیں، اس نے اللہ سے معافی مانگی نہیں، اس نے اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا امتیاز جو تھا یہ اس نے قائم کرنا شروع ہی نہیں کیا، اللہ کی طرف جھکنا ہی شروع نہیں کیا، یہ اللہ کے قرآن مجید کے ساتھ اس نے تعلق جوڑا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی، معافیاں مانگی ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ فرمایا جبریل نے جب مجھے کہا نا کہو آمین تو میں نے جبریل کے کہنے پہ میں نے بھی کہہ دی آمین، اللہ اس دعا کو قبول کر لے تو۔ یہ محمد الرسول اللہ کی گویا بد دعا ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی ماہ رمضان آیا اور اس نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں اپنی زندگی میں میں نے ظاہر انسان کئی قسم کے تجربات کرتا ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ ماہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں عام طور پہ کرتے ہی نہیں۔ بازاروں میں جتنی عورتیں بے حیائی کرنے کے لیے آتی جاتی، کپڑے گندے خریدنے اور گاہکوں کے ساتھ دکانداروں کا کپڑوں خریدنا، فلانا چیزیں خریدنا، آنا جانا اور دھوکے، اور وہ سال بعد انتظار کرتے رہتے ہیں ماہ رمضان آئے تو لوگوں کو کسی طریقے سے حرام طریقے سے لوگوں کو لوٹ کے جہنم کے اندر چلے جائیں۔ پورے سال میں اتنی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی جتنی ماہ رمضان کے اندر لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ تو جنت میں جانے کا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر روزے دیے کہ لوگوں یہ ماہ رمضان کے روزے آئے ہیں، ان کو روزوں کو رکھو، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ یہ بھی اللہ نے ایک موقع دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ کہ اس نے روزے کے اندر آسانیاں بہت رکھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہر روز نماز فرض ہے نا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہر روز کہتا نا روزہ رکھو تو وہ بھی فرض ہو جانا تھا، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو۔ اور اہل ایمان نے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے رکھنے بھی تھے۔ شریعت نے پہلی آسانی یہ کی کہ ماہ رمضان صرف 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نفلی روزوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانیوں کی بات کی
ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بڑا خوبصورت آدمی تھا، قبیلہ بہلا کا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، بڑی صحت تھی اس کی۔ اللہ کا کرنا ہو گیا، یہ آیا اور اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ 1 سال کے بعد یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پہچانا ہی نہیں یہ کون آدمی ہے۔ ہم لوگ تو جو منہ میں آتا ہے نا کہہ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں زمین آسمان کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، جی غیب جانتے ہیں، فلاں جانتے ہیں، اوپر جانتے ہیں، نیچے۔ سامنے محمد الرسول اللہ کا صحابی کھڑا ہے، آپ پہچانتے نہیں یہ کون ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نہیں۔ کون ہے تو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ پچھلے سال میں آیا تھا، مسلمان ہوا تھا، قبیلہ بہلا کا وہ فلاں بندہ۔ فرمایا او تیری تو صحت بڑی تھی، تو وہ ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کے پاس سے گیا نا تو میں نے روزوں کی فضیلت سنی، تو میں اس دن سے لے کے آج تک ہر روز ہی روزہ رکھ رہا ہوں۔ اتنی فضیلت ہے اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ نفلی روزے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھاتے سمجھاتے آخری بات یہ کہی، فرمایا اس دنیا میں داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن پھر اگلے دن چھٹی کرتے، پھر روزہ رکھتے، پھر چھٹی کرتے، پھر اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ جو آدمی اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، من صام الابدا، جو آدمی ہمیشہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا، فلا صام لہو، اللہ کے نزدیک اس کا ایک روزہ بھی اللہ کے فرشتے نہیں لکھیں گے اس کو۔ آسانیاں جب شریعت نے دی ہوئی ہیں، اللہ نے فرض کے اندر اتنا یہ دی کہ 12 مہینوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو 11 دن کے بعد پھر روزہ، پھر 11 دن کے بعد پھر روزہ، پھر 11 دن کے بعد پھر، تو پھر یہ 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ۔ اللہ نے آسانیاں دی مومنوں، اور میں چاہتا ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تمہیں آسانیاں دیتا ہوں، اور تم چپ کر کے نا 1 مہینے کے روزے رکھ کے اور چلو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر دوسری آسانی یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات، پوری کائنات کا رب ہے۔ اس دنیا میں جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں یہ جو اسلامی مہینے ہیں، مثال کے طور پہ یہی مہینہ رمضان کا ہے، تو رمضان کا مہینہ اگر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کا نظام ایسا چلایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہاں گرمی میں اگر آ گیا ہے، ایسا نہیں کہ ساری زندگی گرمی میں ہی آئے، وہ یہ ہے کبھی گرمی کا یہاں مہینہ، کبھی گرمی کا آگے مہینہ، یہ 10 دن کے فرق سے یہ پوری دنیا میں اللہ نے آسانی، کبھی ان کو گرمی کے اندر، کبھی ان کو سردی کے اندر، کبھی ان کو بہار کے اندر، کبھی ان کو خزاں کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف سے بھی ایک آسانی ہے کہ اس امت کے اوپر اللہ کی رحمت یہ ہے، انسانوں کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کا چکر لگا رکھے ہوئے ہیں جو سارا سال مہینے چلتے رہتے ہیں، جبکہ جو دنیا کے بناوٹی اور جعلی قسم کے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ جو کچھ ہے، اللہ کی قسم یہ بالکل بناوٹی اور جعلی قسم کے ہے، جو جہاں جس قدر جون میں گرمی آتی ہے وہاں ساری زندگی مرنے تک جون میں گرمی آنی ہے۔ ان کے اوپر بڑی مہربانی ہے جو ٹھنڈے ہیں، اور دوسروں کے اوپر گرمی ہے، اس لیے کہ یہ جعلی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ یہ پوری کائنات کا رب ہے، اس نے پوری کائنات کے اوپر ایک عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ کبھی یہاں روزے، کبھی گرمی میں وہاں، کبھی گرمی میں وہاں، کبھی سردی میں وہاں، کبھی سردی میں وہاں۔ ہماری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ بڑے گرمی جون کے اندر روزے آئے تھے، آج سے تقریباً 40 سال پہلے جون کے اندر روزے آئے تھے، اس کے بعد پھر جون کے روزے آ گئے، پھر یہ ایسے یہ اللہ کا ایک فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر مستقل یہ نہیں کیا کہ گرمی والے گرمیوں ہی سے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانی کہ یہ ماہ رمضان چلتا رہتا ہے۔ پھر اللہ کا ایک فضل اور روزہ رکھنے میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلس السحر، فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ صرف دن کا رکھا ہے بس. صبح فجر سے لے کے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس ٹائم سے لے کے جب غروب آفتاب ہو تو روزہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ یہ اس امت محمد رسول اللہ کی امت کے اوپر آسانی ہے، اس سے پہلی امتوں کے اوپر یہ نہیں تھی. اس سے پہلی امتوں کے اوپر یہ تھی کہ اگر کسی نے روزہ کھول لیا، کھولنے کے بعد اس کا اچانک ہی وہ تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایسے اس کی آنکھ لگ گئی ہے تو اگلے دن کا روزہ اسی وقت شروع ہو گیا، رات بھی شامل ہو گئی، دن بھی شامل ہو گیا. یہ رہنمائی، یہ مہربانی، یہ فضل، یہ کرم اللہ کا محمد رسول اللہ کی امت کے اوپر ہے کہ صرف دن کا روزہ رکھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی کہ اتنا کھانا اتنا نہیں کھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، انسانوں جو دل چاہتا ہے اور گوشت کھاؤ، دودھ پیو، دہی کھاؤ، مٹھے مٹھے بنا کے پیو، اور جو پروٹھے کھاؤ، جو دل کرتا ہے مومنوں کھا لو، مومنوں جو دل کرتا ہے کھا لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک اس کا فضل اور کرم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت جو کھانا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کے وقت کھانا کھانے میں اللہ بڑی برکت نازل فرماتا ہے اس کھانے کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی ایک کھانے کو مبارک کہا ہے، صرف ایک کو. آپ نے فرمایا حلم الی الغداء المبارک، فرمایا یہ جو سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مبارک کھانا ہے، مبارک کھانا. یہ واحد کھانا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس لیے فرمایا اگر کسی کو بھوک نہیں ہے، بھوک اگر نہیں ہے، فرمایا وَلَوْ بِجُرَةٍ مِّن مَّاءٍ، اور بالکل بھی بھوک نہیں، بندے نے رات کو لیٹ کھایا ہے جو اور پانی کا گھٹ پی لے، پی ضرور لے. یہ حکم ہے محمد رسول اللہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو صبح کے وقت اٹھ کے سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ہی کھاتے ہیں نا، اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور سارے فرشتے رحمتوں کی دعائیں ان کے لیے کرتے ہیں. اللہ ان کے اوپر رحمتوں کی دعائیں، کھانا بندے نے ہے، آسانی بندے کے لیے ہے، اور دعائیں اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. شریعت نے اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ سحری کے وقت کھانا کھائے تو وہ آخری وقت کے قریب کھائے. یہ نہ ہو کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے ہی کھا کے گھنٹہ پر، ایسے نہیں، آخری وقت کے قریب تک اس کو چاہیے کھائے. اور کھانے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعم سحور المومن التمر، فرمایا مومن کو سحری کے وقت بہترین جو کھانے والی چیز ہے کھجور ضرور کھائے، اس کو چاہیے. اچھا عجیب بات ہے کہ ہم روزہ کھولتے کھجور سے ہیں لیکن سحری کے وقت کھانے کا رواج ہی نہیں. حالانکہ کھجور اس میں کوئی شک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ کھجور سے روزہ کھولتے، نہ ملتا تو آپ چھوارے سے روزہ کھول لیتے، اگر نہ ملتا تو نبی علیہ السلام پانی سے روزہ کھول لیتے. لیکن سحری کے بارے میں اکثر اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم میں سے اکثر آدمی جو ہے نا اس سنت کو بھول گئے ہوئے ہیں. جو آدمی یہ خطبہ، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث سن رہا ہے، آج کے بعد اس کو چاہیے اپنے پورے خاندانوں میں چاہے ایک کھجور کے 10 حصے کر لے اور کچھ نہ کچھ کھجور کھا لے تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور آسانی جو مسلمان کے لیے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان مرد ہے یا عورت ہے، یہ وہ جنبی ہو گئے ہیں، ان کے اوپر نہانا فرض ہے، لیکن وہ اٹھے ہیں تو آنکھ کھلی ہے تو وقت تھوڑا ہے، اب کیا کرے؟ شریعت جو ہے یہ نہیں کہتی کہ وہ ٹائم تھوڑا ہے تو بس تو نہا اور نہاتے نہاتے کیا اذان ہو جائے اور وہ مسلمان جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ ایسے ہی رہے. ایسے نہیں، اللہ نے خیال رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام نے نہانا ہوتا تھا، شادی شدہ تھے نبی علیہ السلام، بیویاں تھیں آپ کی، آپ نے نہانا ہوتا تھا، ٹائم تھوڑا بالکل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کھانا کھا لیتے تھے، اذان ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں نہا لیا کوئی بات۔ نہانا اذان کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، پاکی کے لیے ہے، نہانا روزے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ سب سے پہلے وہ کھانا کھا لے، بے شک کھانا کھانے کے بعد اس کے بعد وہ نہا لے، بے شک وہ اذان اس کی ہو جائے، اذان کے بعد بے شک وہ نہا کے نہ لے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، کوئی آدمی تم میں سے کھانا اگر کھا رہا ہے تو اس نے وہ پلیٹ، وہ برتن پکڑا ہوا ہے کھانے کا برتن اس نے پکڑا ہوا تو وہ کھا رہا ہے، اس میں سے ادھر سے اذان کی آواز آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے اوپر سختی نہیں کی، اس مومن کے اوپر فرمایا والاناء علی یدہ، اور وہ برتن اس کے ہاتھ میں ہے، فلا یضع، اس کو چاہیے کہ برتن چھوڑے نہ، حتی یقضی حاجتہ منہ، فرمایا بے شک اذان ہوتی جائے، جو سامنے پکڑا ہوا ہے نا تھالی پلیٹ کے اندر کھانا برتن کا، یہ اجازت ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے کہ وہ پورا پیٹ جتنا بھر کے کھاتا ہے کھائے، بے شک اذان کیوں نہ ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی اور بھی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے وہ ماہانہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ بات کہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس تکلیف کے دوران، پہلے ہی عورت کمزور ہوتی ہے، چڑچڑی ہوتی ہے، پہلے ہی وہ پریشان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جو ہیں اس سے کہا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے بعد رکھ لے، جب اس کی صحت ٹھیک ہو، بالکل صحیح ہو، مینٹلی طور پہ بھی وہ ٹھیک ہو تو روزے وہ تب رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو اللہ نے اولاد دی ہے ماہ رمضان کے، تو جب تک وہ پاک نہیں مکمل ہو جاتی اس کو چاہیے کہ وہ جتنے ماہ رمضان کے روزے چھوٹے ہیں یہ ماہ رمضان کے بعد رکھ لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے کہتے ہیں مرضعہ، اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ بچہ جو ہے نا وہ دودھ پیتا ہے، وہ پیتا ہی ماں کا دودھ ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ عورت دیکھ لے، اگر وہ روزہ رکھ سکتی ہے رکھ لے، نہیں رکھے تو اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہوگی، وہ ماہ رمضان کے بعد میں روزہ رکھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سہولت ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امید دلائی ہے اولاد کی، اللہ نے اس کو بھی اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ اگر اس کو اولاد کی امید ہو گئی ہے، اس کی دیکھ لے اپنے آپ کو، ڈاکٹروں نے منع تو نہیں کیا، خود وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتی ہے، ماہ رمضان میں تو روزے رکھ لے، نہیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہوگی، وہ ماہ رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لے، وہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ ایک انسان بیمار ہو گیا ہے، بیماری کے بارے میں یاد رکھیں، یہ ایک قانون یاد رکھ، کوئی بندہ دوسرا نہیں کہہ سکتا وہ تو تھوڑا جاتا تو بیمار ہے، لے اینے کو بیمار تو روزہ چھڑ دیتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آدمی کے اوپر رکھا ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو رکھ لے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ روزہ بعد میں رکھ لے۔ اور اللہ کی طرف سے آسانی، پھر ایک اور آسانی کہ اگر ایک آدمی جو ہے ماہ رمضان کے اندر یکدم اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پٹی کی، ٹیکے کی یا کسی چیز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اسی وقت وہ روزہ کھول لے اور ایک روزہ بعد میں رکھ لے، جو اس نے کھولا ہے اس کی جگہ بعد میں رکھ لے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سزا نہیں ہوگی۔ یہ آسانی ہے شہنشاہ کائنات کی طرف سے۔ مسافر کے بارے میں شریعت یہ بات کہتی ہے کہ مسافر کے بارے میں بھی کوئی انسان جو ہے نا وہ یہ نہ کسی کو کہے کہ بھائی تیری ایڈی سونی کار ہے، اے سی لگا ہے فلاں، کوئی انسان نہ کہے کسی کو۔ اگر کوئی انسان مسافر سفر پہ جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے کئی لوگ، صحابہ جو تھے وہ روزہ رکھ لیتے تھے، کئی نہیں رکھتے تھے، کوئی اسے کچھ کہتا نہیں تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر گئے، بڑی صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے اور بڑی پریشانی محسوس ہوئی، ایک جگہ پانی نظر آیا، کوئی چھپڑی چھوٹی ساری،
صحابہ اس پانی کو بار بار اس پانی کو دیکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں سارے کے سارے روزہ کھول لو, تو اگر پریشانی ہو جائے تو روزہ فوری طور پہ کھول. لیکن سفر کے اندر لوگوں کو تنگ کرنا, جی روزہ رکھا ہے ٹھنڈ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک آدمی زمین کے اوپر لیٹا تھا اور لوگ اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو, جس طرح ہمارے گئے ہوا چل رہے ہیں اس کو وہ ہوا دے رہے تھے, وہ سارے اس کے اوپر ارد گرد. نبی علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے, اے اللہ کے رسول اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہم اس کو ہوا چل رہے ہیں. سارے لوگوں کو اس نے تنگ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا, فرمایا وہ آدمی جس نے تنگ کرنا ہے یا جو رکھ نہیں سکتا, فرمایا اس آدمی کے نامہ اعمال میں اللہ کوئی بھی نیکی نہیں لکھے گا ایسے روزے کی. یاد رکھو, یہ تو آسانیوں کا دین ہے. بلکہ یاد رکھیں اگر انسان مکے مدینے میں بھی کیوں نہ ہو, اور یہ آیتیں مکے مدینے میں تو اتری ہیں, تو مکے مدینے میں بھی اگر کوئی انسان ہے, اگر مسافر ہے, اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ مسافر ہے, وہ روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے. کوئی انسان کہے نا اور دیکھو جی انہیں مکے چ جا کے روزہ چھڑ دیتا ساجے. اللہ سے ڈرو. یہ مدینہ کے اندر یہ آیتیں محمد الرسول اللہ کے اوپر اتری تھی. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو مریض ہو گیا ہے, جو مسافر ہو گیا ہے, یہ مدینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں اتارے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ جو مریض ہے, مسافر ہے, روزہ بے شک وہ چھوڑ دے, بعد میں رکھ لے. بلکہ افضل یہ ہے, یہ بات سمجھ لیں, افضل یہ ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کو یاد رکھے, بچہ اس حدیث کو یاد رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے, صدقہ کیا, قبول کر لیا کرو. جب اللہ کہتا ہے روزہ نہ رکھو تو تم کیوں رکھتے ہو اپنے آپ کو اتنے نیک ظاہر کرنے کے لیے؟ جی میں بڑا نیک, جی میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوٹ دیتا ہے تو اللہ کی چھوٹ کو قبول کرو. یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے. شکر کرے میرے مالک نے کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا, یہ نہ رکھے, کچھ نہیں اس سے ہو جاتا. پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آسانی جو ہمیں دی ہے, آسانیوں میں پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, وہ روزہ بعد میں رکھ لے. یہ بات جو کہی ہے قرآن مجید کی جو آیت یہ اتری تھی فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, اس کو چاہیے کہ بعد والے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ, اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے لیکن مسلسل روزے رکھے گا جس طرح ماہ رمضان کے ہیں. یہ بات مسلمانوں کے اوپر بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعد میں جس نے روزے رکھنے مسلسل رکھنے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا. یہ جو لفظ تھا نا متتابعات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے متتابعات یعنی مسلسل نہیں, ماہ رمضان گزر جائے اس کے بعد پورے سال میں اگلے ماہ رمضان تک تم روزہ رکھ لو, اور بے شک ایک رکھ لو, 10 دن بعد دوسرا, پھر 10 دن بعد, پھر 13 دن بعد, پھر 15 دن بعد, پھر اگلے مہینے, جس طریقے سے تمہارا دے. یہ اللہ کی طرف سے آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. مومنوں یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں, اللہ آسانیاں چاہتا ہے, اللہ مشکلات نہیں چاہتا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ مومنوں تم آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, اثر میں اللہ یہ چاہتا ہے. پھر ایک آدمی ایسا ہے اس کی بیماری, حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی آدمی کی بیماری ایسی ہے کہ ماہ رمضان میں تو چھوٹی موٹی بیماری ہوگی, بعد میں تو دوسرا روزہ رکھ لے. ایک آدمی کی بیماری بعد میں صحیح ہونے والی نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں جی اسے شوگر کی بیماری ہے, یہ نہیں رکھ سکتا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی اسے کینسر کی بیماری ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں جی اسے جگر کی بیماری ہے, اس کے دل کی بیماری ہے, جوال قلب کی بیماری ہے, یا اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, یہ بندہ نہیں روزہ رکھ سکتا. جو بندہ مستقل طور پہ بیمار ہے, شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ اس آدمی کے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اس کو چاہیے کہ وہ روزے بالکل بعد میں بھی نہ رکھے, اور ایک جتنے روزے ہوں
ہر روزے کے عوض ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے آدھا سو۔ ایک مسکین کا کھانا یہ نہیں ہوتا کہ پیالی میں لون مرچاں ڈال کے وہ آپ اس میں ساگ پکا کے، سبزی پکا کے، آلو پکا کے روٹی اوپر لو جی، یہ کھانا نہیں۔ مسکین کا کھانا شریعت کی نگاہ میں یہ ہے نصف سا اطعامن، آدھا سا یعنی 1 کلو 50 گرام یہ منقع لے لے، وہ کھجور لے لے، وہ کشمش لے لے، کوئی چیز بھی ان میں سے جو 1 کلو 50 گرام ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یہ سن لیں، اکثر علماء جو ہیں اس معاملے میں ان سے یہ غلطی ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں اور روٹی چپ کر کے پکائی دی، اتنے رکھی دی، پیالی دے آئی دی، جا کے روز دی۔ یہ نہیں، نصف سا طعامن۔ صحیح بخاری کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1 سا کا آدھا حصہ، یعنی 1 سا ہوتا ہے 2 سیر 4 چٹانک، اور آدھا سا ہو گیا 1 سیر 2 چٹانک یا 1 کلو 50 گرام۔ یہ تقریباً یہ دیکھ لے یہ کھجور کتنے کی بنتی ہے، کھجور دے لے، کشمش دے لے، جو وہ چاہتا ہے وہ اللہ کے راستے میں وہ غریبوں کو، وہ مسکین جو ماڑے لوگ ہیں جو وہ ان کو دے دے۔ وہ شریعت کی طرف سے پھر ایک اور بڑی آسانی ہے۔ آسانی یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد، اب شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بندہ روزہ رکھ کے اپنی نمائش کرے، جی میں روزہ رکھے ہے، میں روزہ رکھے، میں ایسے اپنے آپ کو مسکین نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یستاکو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ روزے کے اندر آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ اب مسواک کوڑی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے، کئی قسم کی مسواک ہوتی ہے، پھلا کی اور قسم کی ہوتی ہے، اس طرح دوسری چیزوں کی اور قسم کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ بھی اگر وہ اپنے برش کے ساتھ بھی کرتا ہے تو کوئی میٹھی ہے، لونی ہے، کوئی بات نہیں۔ پانی بھی وضو کرتا ہے، پانی بھی کئی کھارے ہوتے ہیں، کئی میٹھے ہوتے ہیں، کئی نمکین ہوتے ہیں۔ منہ کے اندر اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تھوک دے، منہ صاف کر لے۔ مسواک جو ہے یہ روزے کے اندر صحابی کہتا ہے کہ میں نے اتنی دیکھا، ما لا اعد ولا اوسی، میں گن نہیں سکتا محمد رسول اللہ کو کتنی دفعہ میں نے دیکھا روزے میں مسواک کر رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اپنے طرف سے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے جعلی، جی ظہر کی عصر کی نماز کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ اور لوگوں، اور اللہ کی قسم یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی گپیں ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی۔ صحابی کہتا ہے نبی علیہ، اب ہر نماز عصر کے وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک، اس کے بعد بھی پہلے بھی سارا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے آپ مسواک کر لیتے۔ اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے اس کو تر و تازہ رہنا چاہیے۔ ایک انسان ہے تو اپنے آپ کو، میں روزہ رکھے ہے، ایسے لوگوں کے سامنے مسکینی اور اپنی نیکی لوگوں کے سامنے بڑا بن کے میں روز، ایسے نہیں۔ ایک مسلمان ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا نبی علیہ السلام روزے میں گرمی بڑی لگ رہی تھی، گرمی بڑی لگ رہی تھی یا پیاس بڑی لگ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو ڈولنے نہیں دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لیا اور نبی علیہ السلام پانی لے کے اپنے سر مبارک کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ محمد رسول اللہ، یہ آسانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی اگر کوئی اے سی کے اندر بیٹھتا ہے، ٹھنڈا پانی اپنے آپ پہ ڈالتا ہے یا نہاتا ہے، اس بات کی کوئی کسی قسم کا روزے کے اندر کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایسے ہی عورت جو ہے یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، نہائے دھوئے، اپنے خامند کے سامنے اپنے خامند کے لیے میک اپ کرے، بے شک کریمیں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ یہ گندا مندہ رہنا اور لوگوں کے سامنے اپنے دکھانا جی میں بڑا نیک ہوں، جی میں روزہ رکھا ہوا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ کی طرف سے جو آسانیاں ہیں، ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ ایک انسان ہے وہ روزے کے اندر ایسے ہی اس نے بھول کے کچھ کھا لیا ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جب کوئی بھول کے کھا پی لے نا، بے شک رج کے کھا لے،
فرمایا کوئی بات نہیں، اپنا روزہ بعد میں پورا کرے، فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، فرمایا اس کو اللہ نے کھوایا پلایا ہے، یہ کھائے پیے کوئی بات نہیں، وہ آدمی جو بھول کے جس نے کھا لیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک بات سنائی تھی، میرا ایک دوست وہ مجھے اس نے بڑی دفعہ آفا جی عجیب گل ہے، میں نہیں ماں رمضان بھولدا، ماننا میں بڑی کوشش کی تھی، کوشش کی ہے کہ لگا میں نہیں کبھی بھولتا، بڑی مجھے پریشانی ہے، سارا دن مجھے روزہ یاد رہتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر بلا کے، ہم نے دیکھے اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑے بڑے وہ بھول کے کھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کھلانا چاہے تو وہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، جان بوجھ کے نہ کرے کہ آؤ بھول کے کھائیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک آسانی ہے۔ پھر روزہ کھولتے وقت جو شریعت کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ روزہ جب کھولتے، آپ یا کھجور سے، کھجور اگر نہیں ملی، چھوارے سے، چھوارا اگر نہیں ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ، کئی لوگوں نے یہ اپنے پاس سے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیا جی نمک کے ساتھ، اللہ کی قسم نمک کا کوئی لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، نمک کا کوئی لفظ حدیث کے اندر نہیں، بس یہی لفظ ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطبات، تمرات، نہیں تو پانی، تار کھجور، نہیں تو خشک چھوارا، نہیں تو پانی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے۔ اور روزہ کھولتے وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ جس وقت پتہ چل جائے کہ روزہ کھل گیا ہے تو اس وقت انسان یہ نہ کہے او ٹھہر جا یار 2-3 منٹ اور ٹھہر جا، یہ لیٹ نہ کرے۔ آپ نے یہ لفظ بولے، فرمایا ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا پتہ چل جائے کہ روزہ مکمل ہو گیا اور سورج ڈوب گیا پھر بھی کوئی لیٹ کرتا ہے تو یہودیوں عیسائیوں کی طریقے پہ ہے وہ، یہ یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ اور ٹھہر جا 10 منٹ ٹھہر جا یار کوئی گل نہیں، ذرا کنا ایسے نہیں کرنا۔ روزہ کھولتے وقت یاد رکھے، اکثر ہمارے ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کھجور پکڑتے ہیں اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد روزہ افطار کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ سن لیں، طریقہ یہ ہے کہ آپ کھجور کو پکڑیں، اس کو توڑیں، اس کو صاف کریں، گٹھلی نکالیں، ثابت کھجور منہ میں نہیں ڈالنی۔ ہم نے یقین مانو زندگی میں بڑی دفعہ دیکھا ثابت کھجور کے اندر اتنے کیڑے، اتنے گندے زہریلے، کوئی حال نہیں۔ اور یہ سنت ہے میرے سونے محمد الرسول اللہ کی کہ کھجور کو توڑ کے اس کو گٹھلی باہر نکالو۔ توڑنے کے بعد کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ وہ کھجور کھا لیں، پانی پی لیں جو آپ کو ملتا ہے، اور کھانے کے بعد پھر آپ یہ بات کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ، اور گئی بھوک، انتڑیاں تار ہو گئی پانی سے، وثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اجر بھی عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا یہ دوسری دعا پڑھ لے، کیا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا تجھے دکھانے کے لیے، تیرے رزق کے اوپر تو نے رزق دیا، پوری کائنات کا رزاق اور داتا تو ہے، تو رزق دیتا ہے تو روزہ کھول سکتا ہے ورنہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور روزہ کھولنے کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے اگر کائنات کا مالک رب نہ دے نہیں مل سکتی۔ اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے کا روزہ کھلواتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے آدمیوں کا وہ روزہ کھلوائے گا اتنے روزوں کا ثواب اس کھلوانے والے کے نامہ اعمال میں ملے گا۔ اور اگر کوئی کسی کے گھر بلاتا ہے، کھانا کھلواتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا مشہور ہے، افطر عندکم الصائمون، آپ یہ دعا دیتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، فرمایا نیک لوگ تیرے گھر سے کھانا کھاتے رہیں، روزہ کھولتے رہیں، اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر اترتی رہیں۔ یہ سارے کا سارا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کیا بات کہی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مومنو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں روزے دیے ہیں،
یعنی عجیب بات ہے، روزے آ گئے، پھر یار عید کی جلدی نہیں آ گئے روزے ہیں، پھر پرسوں ہیں، اور مرنا بندے کرو۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو، شکر ہوتا ہے نعمت کے اوپر، اور روزوں کی وجہ سے میں نے تمہارے اوپر رحمت کر کے تمہیں جنت میں داخل کرنا ہے، شکر کرو روزے مل گئے تمہیں۔ اور جو آدمی شکر کرتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اور مومنو شکر کرا کرو، اور جو شکر کرتے ہو اس کا تمہیں ہی فائدہ ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ مومنو شکر کرو گے نا تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث سن لیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، فرمایا اے آدم کے بیٹے انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اگر ساری انسانیت مل کے نبی پیغمبر بھی اکٹھے ہو کے مجھے فائدہ دینا چاہیں، مجھے فائدہ کوئی نہیں دے سکتا، اور میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ مجھے یہ نفع مل گیا جی یہ، اور مجھے کو نقصان دینا چاہے تو مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اے میرے بندو، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اولاد، اے عورتوں، مردوں، سارے اگلے پچھلے، جن بھی انسان بھی، اور سارے مل کے مجھے کوئی فائدہ دینا چاہو مجھے نہیں فائدہ دے سکتے، اور سارے کے سارے تم اگر اتنے نیک ہو جو جتنا ایک بندہ ہی سب سے نیک ہے، تمہیں بھی پتہ ہے وہ کون ہے سب سے زیادہ، اور اتنے نیک بھی اگر ہو جو تو میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں پہلے ہی بہت بڑا بادشاہ ہوں، اور سارے اگر برے بھی ہو جاؤ، نہیں تم روزے رکھتے، نہیں قرآن پڑھتے، نہیں نمازیں پڑھتے، نہیں اللہ سے ڈرتے، نہیں استغفار کرتے، اور نہیں صدقہ کرتے، اور نہیں لوگوں کے کام آتے، اور نہیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کام اگر نہیں آتے، یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد، اگلی پچھلی من کے انسان، زندہ مردہ، سارے جن بھی آ جائیں، اور سارے کے سارے فرض کرو تم سارے میری بات نہ مانو، گناہ گار بن جاؤ، اور میری بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ لوگوں اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ لوگوں یہ ماہ رمضان تمہیں دیا گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔